پیر بندیات جمع مردی مجموعہ ارشادات مقدس حضرت مولانا امام مستنصر باللہ علیہ السلام کے فرامین مبارک۔ باہمی امداد و اتفاق۔ اے مومنو، حقیقی دیندار وہ شخص ہے جو آخرت کی نجات چاہتا ہو۔ اسے چاہیے کہ اپنے حقیقی دیندار بھائی کی مدد کرے تاکہ وہ اہل نجات میں سے ہو۔ حقیقی مومنین وہ ہیں جو اپنے دینی بھائیوں میں باہمی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی یاری کرتے ہیں، جو کچھ میسر ہو مل کر کھاتے ہیں، غم اور خوشی میں ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں ہرگز کینہ اور عداوت نہیں ہوتی، ان کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے۔ یہ مومن شکم سیر ہو تو وہ مومن خود کو شکم سیر سمجھتا ہے، وہ بھوکا ہو تو یہ اپنے آپ کو بھوکا مدسور کرتا ہے، جب یہ کھائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب وہ کھائے تو یہ خوش ہوتا ہے۔ ایسے مومنین دنیا میں بھی متحد ہیں اور آخرت میں بھی خداوند کے حضور میں متحد ہوں گے۔ جو شخص انسان ہو وہ اپنے دینی بھائی کے ساتھ متفق و متحد ہے، کیونکہ انسانی روح متحد ہے اور حیوانی روح متفرق ہے، اور ضدیت و مخالفت حیوانی روح کی وجہ سے ہے۔ حیوانی روح کی زندگی غذا سے میسر ہوتی ہے، اسے غذا نہ ملتے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ وہ ہلاک ہو جاتی ہے، اور انسانی روح امام علیہ السلام کی معرفت اور اہل حق کی محبت سے زندگی حاصل کرتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں میسر نہ ہوں تو یہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ پس اے مومنو، اگر تم چاہتے ہو کہ دونوں جہاں میں زندہ رہو تو ایمان کو مکمل کر لو، کیونکہ نور ایمان کے ذریعے ابدی حیات تک رسا ہو سکتے ہو، اور ایمان امام وقت علیہ السلام کی شناخت و معرفت اور فرمانبرداری سے اور آن جناب کے پیرووں کی محبت سے حاصل اور کامل ہو جاتا ہے۔ پس اپنی امام کی پیروی کرو اور ایک دوسرے سے راضی اور متحد رہو تاکہ تم دونوں عالم میں زندہ ہو سکو، اور آخرت میں نیک لوگوں اور انبیاء علیہ السلام و اولیاء علیہ السلام کے ساتھ اور امام علیہ السلام کے حضور میں اٹھائے جاؤ گے، اور انتہائی مسرت سے ایک دوسرے کو دیکھو گے۔ پس اے مومنو، آخرت کے کام خواہ اچھے ہوں یا برے دنیا میں ہی مکمل ہوتے ہیں۔ پس تمہیں دنیا میں باہمی صاف دلی اور محبت ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے سے دوستی ہونی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے روز امام زمان صاحب کے مقدس حضور پر نور اور آن جناب علیہ السلام کے تخت کے نزدیک انتہائی مسرت و شادمانی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے۔ اے مومنو، کسی شرم کے بغیر ایک دوسرے کی خدمت کر لیا کرو، اور اس میں ننگ و ناموس نہ کیا کرو، کیونکہ بے جا ننگ و مانوس کرنے کے باعث تم فیض سے دور رہ جاتے ہو۔ تم ایک دوسرے کے حال احوال سے آگاہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کے گھروں میں آیا جایا کرو، اور تمہارا خیال ایک دوسرے کا مال کھانے کے لیے نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم منافقوں کی طرح ایک دوسرے کی برائی کرنے لگو، بلکہ تیرا خیال یہ ہونا چاہیے کہ تو اپنا کھانا اپنے مومن بھائی کو کھلائے، اور وہ اس خیال میں ہو کہ اگر اس سے ہو سکے تو وہ تجھے کھلا دے۔ اگر تم سے ہو سکے تو اس خیال میں رہو کہ اپنے کام پر مومن بھائی کے کام کو ترجیح دو۔ ہمیشہ تم جس کام اور معاملے میں بھی ہو، جب مومن بھائی مطمئن ہو تو تم مطمئن ہو جاؤ۔ اگر تمہارا کام بن گیا اور مومن بھائی کا کام ادھورا رہا تو تم اطمینان سے نہ رہا کرو، یوں سمجھو جیسا کہ تمہارا اپنا کام ادھورا رہا ہو۔ اور اگر مومن بھائی کا کام بن گیا یا اسے زیادہ فائدہ حاصل ہوا یا اس کا مال نجات زیادہ اور اچھی قیمت پر بک گیا تو تم اس سے اپنے کام بن جانے کی نسبت زیادہ خوش ہو جایا کرو۔ اور اگر مومن بھائی کو فائدہ ہوا تو یوں سمجھ لو کہ گویا تمہیں فائدہ ہوا۔ اسی صورت میں تم سب کو برکت، سلامتی اور خوشحالی حاصل ہوگی۔ تمہارا دل روز بروز روشن تر ہوتا جائے گا، تمہاری خوشی بڑھتی جائے گی، اور تمہارا اعتقاد کامل تر ہوتا جائے گا،
اور اگر تم اپنے کام کو مومن بھائی کے کام پر ترجیح دی اور اس خیال میں رہے کہ تمہارا اپنا منافع زیادہ ہو تو اس کے مال کو کھانا اور لے جانا غنیمت سمجھے، اور تمہارا خیال یہ ہو کہ تم اس کے مال کو لے کر اپنا مال بڑھا سکو، ایسے میں لازماً تمہارے مال سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے اور تم خدا کی رحمت کو نہیں پہنچو گے۔ جب کبھی تم دینی بھائی ایک دوسرے کے دوست و خیر خواہ ہوتے ہو تو خدا بھی تم سے راضی اور خوش رہتا ہے اور ابدی ہرگز نہ دیکھو گے، اور اگر تم ایک دوسرے کے دشمن اور بدخواہ ہوگے تو خدا تم سب سے بیزار ہے، اور اگر بدی صرف ایک ہی طرف سے ہو تو صرف وہی ایک فریق برائی میں گرفتار اور نگو نثار ہوگا۔